story you are about to hear is true. Only the names have been changed. Only the names have been changed. Only the names. All moderation is owed to human mind and especially the philosophical mind. Welcome to the forum where we discuss ideas, explore our introspective endeavors, and lavish panegyrics on the great minds of the past. Let's get down to our topic of discussion. Without further ado, clips are randomly cut, so pardon any inconvenience with the backdrop of discussion, but hopefully you'll be able to make a string of thoughts as we progress. بات ہے ایک ارسلان نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ لیک آف میننگ اینڈ آئیڈیالوجی والا. تو اس چیز کے اوپر میں چاہوں گا کہ یار زین تم اپنی اوپینین دو کہ یار یہ کس طرح ایک انسان سے اس کی انڈیویجویلٹی کا اسے ایک معراج دکھا کے اسے بتا کے تھے کہ یار یہ بہت اچھی چیز ہے, کس طرح اسے اس کی جو بلانگنگز ہیں, سوشل بلانگنگز, اور اس کی جو نیڈز ہیں وہ بھی چھین لی گئی ہیں. تو اس چیز کے اوپر یار میننگ جو ہے نا وہ انسان کی زندگی میں نا, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں بڑے بڑے, وکٹر ای فرینکل جیسا سائیکیٹرسٹ ہے وہ, حالانکہ ہی از ناٹ ٹو مچ ٹو مائی لائکنگ بٹ اسٹل ہی از اے سائیکیٹرسٹ. تو وہ کہتا ہے کہ انسان کی زندگی میں نا پلیئر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, ایون ہیپینس اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی سینس آف میننگ یا پرپز فلنس جو ہوتی ہے اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. یہی بات ہراری بھی انڈورس کرتا ہے, کہتا ہے کہ انسان اس وقت تک خوش رہ سکتا ہے جب تک اس کو گرینڈ اسکیم آف تھنگس میں نا وہ اپنی سگنیفیکینس نہ کھوئے وہ. اور جتنی وہ کہتا ہے کہ یار جتنی انسان نے متس کریٹ کی ہے نا, وہ آپ دیکھ لو ہومو سینٹرک, اب پہلے کسی زمانے میں ڈیو سینٹرک تھا ویو کانسیپٹ کہ یار ایک ڈیٹی ہوتی تھی اور اس کے اگینسٹ اس کے ارد گرد آپ جو ہے نا ساری چیزیں ریوالو کرتی تھی انسان کی. اب جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ ہومو سینٹرک ویو آ گیا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنے میننگ, اپنے پرپز, اپنی فیلنگس کو جو ہے نا پرائرٹائز کرتا ہے صرف. کہ یار کہتا ہے کہ اب آپ دیکھ لو کہ کتنی زیادہ اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ یار فالو یور گٹ فیلنگ, فالو یور گٹ فیلنگ. یہ اس کے نزدیک نا ایک ہومو سینٹرک کانسیپٹ ہے, اور وہ کہتا ہے کہ یار یہ جو ان کا کانسیپٹ ہے نا یہ آپ کو سگنیفیکینس دیتا ہے اس گرینڈ اسکیم آف تھنگ میں. آپ یونیورس کو دیکھتے ہو, آپ کہتے ہو یار اتنا واسٹ ایکسپینس ہے, اس میں پھر آپ کو اپنی جو سی انسگنیفیکینس ہے انسان اس سے ڈیل نہیں کر سکتا. تو میننگ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ از لائک بریدنگ فار مین. آپ سے اگر میننگ چھین لیا جائے نا تو بالکل آپ کی سینسز پیرالائز ہو جاتی ہیں. یہی بات جو وکٹر ای فرینکل نے اپنی بک جو سی ہے مین سرچ فار میننگ میں اس نے یہ کہا ہے کہ یار میں جو کنسنٹریشن کیمپس کا وہ سروائیور ہے نا, تو وہ یہی کہتا تھا کہ یار میں نے جو سروائیو کیا نا وہ انسان, میں نے دیکھا کہ انسان لیک آف فوڈ سے نہیں مرتا, لیک آف میننگ سے مرتا. کہ کہتا ہے مجھے جو چیز اسٹگمیٹائز کرتی تھی یا اسٹیمولیٹ کرتی تھی یا مجھے موو کرتی تھی نا, وہ یہی چیز تھی کہ یار میں کوئی کتاب لکھوں گا باہر جا کے, میں اپنی بیگم سے ملوں گا. اب کہتا ہے کہ حالانکہ وہ میری بیگم مر چکی تھی, مجھے پتہ نہیں تھا, میں اس کے بارے میں رات کو ڈے ڈریم کرتا تھا, میں پھر میرے ذہن پہ ہر وقت وہی سوار ہوتی تھی. وہ مجھے نا ایک جو پرپز فلنس ہے نا میری کہ یار میں اس کے لیے کوئی میننگ رکھتا ہوں, میں اس کے لیے جی رہا تھا. تو سب میننگ ہے نا اس کی زندگی میں ایک میننگ تھا. کہتا ہے اس میننگ نے مجھے بچایا. کہتا ہے ایک بڑا مزے کا اس نے واقعہ نریٹ کیا. کہتا ہے کہ یار ایک بندہ تھا, اس نے نا وہ ہمیں ہر روز کہتا تھا کہ یار 3 مارچ 4 اپریل کو کس طرح کی ڈیٹ تھی, تو کہتا ہے وہ بندہ نا 3 مارچ کی کہتا تھا یا 4 اپریل کے, یار میں 4 اپریل کو نا یہاں سے یہ کنسنٹریشن کیمپ سے ہمیں آزاد کر دیں گے تو لبریشن ہو جائے گی ساری. کہتا ہے وہ بندہ اس دن تک نا, اس دن کی رات تک فرحان بالکل ہیلدی تھا. کہتا ہے یار وہ اتنا چیئرفل تھا کہ یار وہ
he even used to crack jokes. لیکن ہوں جو ہی وہ ٹائم آیا اور اس کو وہ دیکھا کہ یار کنسنٹریشن کیمپ سے لبریشن تو ہو ہی نہیں رہی، تو دا نیکسٹ ڈے ہی ڈائڈ. کہتا ہے ہوں رات کو بیمار ہوا، اگلے دن مر گیا. وہ کہتے ہیں کہ یار اتنا سگنیفیکینٹ ہوتا ہے آپ کی زندگی میں میننگ یا پرپز یا آپ کا وہ. بابر یو ہمیشہ کہتا تھا کہ یار انسان کی زندگی، انسان کو نا امیڈیٹ گریٹیفیکیشن نہیں چاہیے ہوتی، بلکہ اس کو ایک ہوں گول چاہیے ہوتا ہے جسے وہ پرسو کرتا رہے. ہوں تو بالکل. meaning obviously is a very important thing in one's life. تو وہ میننگ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کچھ بھی اپنے آپ کو اسائن کر سکتے ہو. دیٹ could be religion, that could be your family, that could be your work, anything. اس ہوں پہ وہ ایک کوٹ بھی تھا، اس کا نیچے کا کوٹ تھا if there's a way to live you can bear almost anyhow. بالکل. یہ اب فاروق خان نیچے سے بڑا پیسمسٹ کون ہو سکتا ہے؟ بالکل. پیسمسٹ نہ تو یار، مطلب وہ دیٹ مین واز سفرنگ فرام ڈیسپیئر. اور ہوں اس کے لاسٹ ٹائمس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یار وہ تو مکمل ڈیلیریس ہو گیا تھا. اور ہوں تھنکنگ جو تھی نا، he wasn't thinking straight in his last days. وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار you can hear almost anyhow. خیر ہوں اسی سے یار ایک دم سے میرے ذہن میں آ گیا ہے یہ سب سے جو ہے نا انڈیویجول سائیکالوجی پہ ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ہوں ٹراما یہاں آپ کی نرچر جو ہے فاروق خان، اس کا ہوں کتنا رول ہوتا ہے آپ کی ان ٹینڈنسیز کی طرف؟ چائلڈہڈ نیگلیکٹ، چائلڈہڈ ٹراما ہی کتنا انسائٹ کرتے ہیں. اب given that کہ سگمنڈ فرائڈ کہتا ہے کہ آپ کا جو سے ریپریسڈ ایموشنز ہوتے ہیں نا they come out in uglier ways. تو حالانکہ دوسری طرف ایک اپوزنگ اسکول آف تھاٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ یار جیسے آپ سپریس کر لیتے ہو تو وہ مطلب یو موو آن، یو گرو آؤٹ آف تھنگ. اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے کہ یار ڈو وی گرو آؤٹ آف تھنگز اور وی گرو ان ٹو دیم؟ انکانشیس کا کتنا عمل دخل ہے اور ٹراما کا کتنا عمل دخل ہے؟ یار یہ پہلی بات تو جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ عمل دخل ہے کسی بھی انسان کی زندگی میں، اور اس کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بچہ جو اپنے گھر میں کوئی اس طرح کے ٹراماز دیکھ رہا ہے کسی بھی طرح کے، اور ایک بچہ جو ایک صحت مند زندگی سوشل لائف فیملی لائف گزار رہا ہے، وہ دونوں کی آپ انرجی لیول میں آپ کو کلیئر پتہ چلتا ہے کہ یار کچھ فرق ہے. اور ایون ہیئر ایجوکیشن سسٹم فیل ٹو پوائنٹ آؤٹ دا پرابلم. وہ ادھر بھی اسے جو ایک استاد کا کردار ہونا چاہیے تھا، وہ سپورٹ ملنی چاہیے تھی، وہ نہیں مل پاتی. بہت بڑا کردار ہے اس میں کہ آپ کی. اور میں نہیں سمجھتا کہ یو گرو آؤٹ آف اٹ. مے بی یو کوئی آپ کمپرومائز کر سکتے ہو اس کے ساتھ، اپنی ان چیزوں کے ساتھ سمجھوتا کر سکتے ہو کہ یار یہ چیزیں میری چوائس نہیں تھی، میں ادھر پیدا ہوا ہوں، لیکن اب یہ ہیں میرے ساتھ تو میں الٹیمیٹ یہ کر سکتا ہوں کہ میں سمجھوتا کر لوں. لیکن پھر بھی یار وہ چیزیں جو آپ کی ایک مینٹل ہیلتھ ہے، جو آپ کو ایک ایبل انڈیویژول بناتی ہے، وہ آپ کی جو ایبلٹیز ہیں ان کو بہت حد تک وہ آپ کو امپیئر بھی کرتا ہے، اور آپ کو آپ کے اندر ایک فرسٹریشن کے جذبات، آپ کے اندر لیفٹ آؤٹ ہونے کے جذبات، جیسا کہ مجھے وہ چیز کیوں نہیں مل پائی، اور ایک لیک آف ڈائریکشن جو کہ لازمی ہوتی ہے ان سچویشنز میں. تو میں نہیں سمجھ، اور اس کا بہت بڑا کردار ہے، اور اس کے اوپر باقاعدگی سے کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. اور جو کہ کسی بھی بچے کو اس کے گھر سے باہر وہ اپنے اسکول میں صرف جاتا ہے اور وہ صرف ادھر سے مل سکتی ہے، لیکن اگر ادھر سے بھی اسے بلینگ ہوگی اور اس کے ساتھ ٹیچرز بھی یہی سمجھیں گے کہ یار یہ تو پیدا ہی کوئی کم ذہنیت کے ساتھ ہوا ہے، تو وہ چیزیں پھر اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں اور ریزلٹمنٹس آتی ہیں اس کی وجہ سے. بالکل. مطلب ابھی تک ہم اسٹگما سے باہر نہیں آ سکے کہ یار پیپل آر بورن جینیس اور بالکل پیپل آر بورن ڈم. آج تک ہم اس ڈائیکاٹمی میں لوگوں کو دیکھتے ہیں یار. کوئی بھی ٹیچر ہمارے ہاں جب
کسی بچے کو دیکھتا ہے اور ایک اچھا بچہ پرفارم کر رہا ہے اور دوسرا نہیں پرفارم کر رہا، تو وہ سمپل اس کے پاس بنا ہوا اس کے ذہن میں جواب ہے کہ یار یہ ایک جینیس ہے، ایک نالائق ہے، یہ ایک جینیس نہیں ہے۔ تو یہ سمپلسٹی جو ہم چیزوں میں لے آتے ہیں نا ایک دم سے دیکھتے ہی کہ یار اس چیز میں ہم جو پچھلی ڈسکشن کر رہے تھے کہ یار فلسفی کا رول ہے، وہ کم از کم آپ کو ایک ڈسرننگ مائنڈ، کریٹیکل مائنڈ تو دیتا ہے کہ یار آپ کچھ چیزوں سے آگے بڑھ کے دیکھ سکو۔ جو نظر آ رہا ہے وہ ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیشہ میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہوتا، اس کے پیچھے اور بہت سی وجوہات ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ یار ارسلان، میں ابھی سوچ رہا تھا کہ ہمارے یہاں نا سائیکالوجی کو بڑا بلٹل کیا جاتا، سائیکولوجیکل سائنسز جو ہیں، سائیکولوجی کو ہمیشہ ایک تھیوری کہا جاتا ہے یا سیوڈو سائنس کہا جاتا ہے، اسپیشلی کلرجی کی طرف سے، یہ جو ان سے ہمارے حضرات جن کے پاس مائک ہیں اور لیک آف ایمان، جو پلپٹس پہ بیٹھتے ہیں، ہاں یہ لوگ ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں، یہ بالکل نگیٹ کر دیتے ہیں اس چیز کو۔ ان لوگوں کو کیا چیز اسٹیمولیٹ کرتی ہے اس چیز کو نگیٹ کرنے پہ؟ یہ کیوں نگیٹ کرتے ہیں اس طریقے سے؟ اور سائیکالوجی کو وہ والی ایکریڈیشن کیوں نہیں ملی ہماری سوسائٹی میں؟ یہاں تمہیں لگتا ہے کہ باہر کے ملکوں میں ملی ہے، یورپ امریکہ والی سائڈ پہ، یا وہاں پر بھی نہیں ملی؟ مجھے یہی لگتا ہے کہ جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں جو ہماری آئیڈیالوجیز ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں، اور وہ ان آئیڈیالوجیز سے باہر نہیں نکلتی۔ جو ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہر چیز کا سینس ایک کتاب سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو چیز پھر ان کو اس کتاب میں نہیں ملتی وہ اس کو بالکل ہی اگنور کرتے ہیں، اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس پہ بیسکلی وہ کچھ نیریٹو، وہ کہتے ہیں ویسٹ کا نیریٹو ہے یا ویسٹ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اور اس وجہ سے وہ لوگ جو ہیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن ایسی چیزیں جو ہیں وہ آپ زیادہ دیر تک سپریس نہیں کر سکتے، ان کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، چاہے آپ ان کو مانو یا نہ مانو۔ تو ویسٹ کی جہاں تک بات آتی ہے تو ویسٹ نے نو ڈاؤٹ انہوں نے ایکسیپٹ کیا، لیکن ابھی بھی سائیکالوجی جو ہے وہ اس حد تک میرے خیال سے نہیں ایکسیپٹ کی جاتی پوری دنیا میں۔ ابھی تک میرے خیال سے ابھی اس چیز کو تھوڑا سا زیادہ سیریس لینے کی کوشش کی جانی چاہیے، کیونکہ آپ ویسٹ میں بھی دیکھیں تو جو سیوسائڈ ریٹس ہیں وہ کم نہیں ہو رہے، وہ بڑھ رہے ہیں۔ تو لوگوں کو ابھی تک میرے خیال سے پراپر گائیڈنس نہیں ملتی کہ ان کو جانا چاہیے ایسے لوگوں کے پاس یا ان کو پروفیشنل ہیلپ لینی چاہیے۔ تو اس کا تھوڑا سا ایک ہے فقدان، ہماری سوسائٹی میں بھی ہے، ہماری میں تو بالکل ہی نہیں ہے لیکن ویسٹ میں بھی ہے، مطلب تھوڑا بہت فقدان ہے، وہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ لیکن ہمارا یہ ہے کہ جب تک ہم تھوڑے سے ماڈریٹ نہیں ہوں گے تب تک ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ فروخان، یہ جو اسٹگما ہمارے یہاں بنا ہوا ہے، جی سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہے ہو تو یار تم کس کے پاس جا رہے ہو؟ پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس۔ یہ اسٹگما کہاں سے آتا ہے یار؟ اس کی منطق کوئی، اس کے پیچھے کوئی پرنسپلز ہیں یا یہ بس ایسے ہی ہے؟ یار زین، اس کے بارے میں تو میرا ایک علیحدہ اپنی اوپینین ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ ایک ٹرانزیشن فیز میں پھنس چکی ہے، نہ وہ ہمارے جو ویلیوز اور نارمز ہیں وہ ہم اپنے پاسٹ والے چلانا چاہ رہے ہیں، اور ہم رہنا فیوچر میں چاہ رہے ہیں۔ ڈیولپ ورلڈ ہمارے جو کیا کہتے ہیں آئیکونز ہیں یا ہیروز ہیں، وہ ڈیولپ ورلڈ سے ہم اٹھاتے ہیں اور اس کو ہم ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے پاسٹ کے ساتھ، کسی طرح اس کو ہم چاہتے ہیں کہ سنکرونائز ہو جائے، اور اس کی وجہ سے یہ چیزیں آتی ہیں کہ یار آپ بہت سی چیزوں میں صرف اسٹگمیٹائزڈ ہی نہیں کرتے، آپ باقاعدہ ایک فورس بن جاتے ہو خود اپنے اندر، وہ ان چیزوں کی بنیاد، ان چیزوں کو ہوا دینے والی آپ فورس بن جاتے ہو۔ اور اسٹگما کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا جو تم نے بات کی نا کہ یار کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے یا اس چیز کو مانتے نہیں ہیں، اس کے ساتھ ایک جڑا ہوا جو میرے ذہن میں چیز آئی ہے کہ وہ یہ ہے کہ یار لوگ ان چیزوں میں جا کے اسکیپ بھی ڈھونڈتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ ریلیجن میں اسکیپ ڈھونڈتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں، بعض اوقات لوگ
نشوں میں اسکیپ ڈھونڈتے ہوئے دیکھے ہیں، اور وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یار یہ بہت اچھا کوئی مسلمان بن گیا ہے، لیکن وہ ایک سوسائٹی میں اس نے وہ دیکھا ہے کہ یار اف آئی ایم ان پروڈکٹیو ایٹ لیسٹ آئی کین بی مور پائس، اور پھر لوگ میرے اوپر بات نہیں کریں گے، میں 5 وقت کی نماز تو پڑھ رہا ہوں تو میرے اوپر کوئی بات نہیں کر پائے گا. وہ ایک طرح کا اسکیپ بن جاتا ہے ایک عام انسان کے لیے، ریفیوج ہے وہ بندے کا. ریفیوج بن جاتا ہے. بالکل. مین از ڈیسپریٹلی ٹرائنگ فار اے پرپز فار اے میننگ. کوئی آئیڈیالوجی کوئی جو آفر کرتی ہے اس کو اوپن آرمس کے ساتھ گرا. تو خیر میں وہ بات اس کر رہا تھا میں کہ اس میں میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا کہ جو میزلو ہیرارکی ہے اس حساب سے دیکھا جائے تو ہماری جو سوسائٹی ہے وہ بیسکلی اپنی پرائمری نیڈز ہی پوری نہیں کر پا رہی، تو ان مسئلوں کے بارے میں اس لیے وہ میرے خیال سے نہیں سوچتے زیادہ. بالکل یہ بات بھی ہے یار، ہماری کافی ساری آبادی جو سی ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہی ہے. لیکن یار فروخان میری ایک اوپینین ہے، اپنی رائے یہ ہے کہ یار جب تک آپ ڈیسٹیٹیوٹ ہوتے ہو نا تو آپ بیسک نیسیسٹیز کو فیڈ نہیں کر پا رہے، تو آپ کا مینٹل آکوپیشن جو ہے نا وہ زیادہ تر یہی رہتی ہے کہ یار میں کسی طریقے سے اپنا آج کا کھانا کل کا کھانا، یہاں آپ کسی ایسی سچویشن میں ہوتے ہو کہ جہاں سے آپ بزی ہو کسی ایک گول کے پیچھے، تو آپ ذرا ایزی گوئنگ ہو جاتے ہو، آپ کو یہ چیزیں اتنی بادر نہیں کرتی، نہ آپ کو نالج بادر کرتا ہے زیادہ، نہ آپ کو ٹراماز بادر کرتے ہیں زیادہ. اس کی وجہ سے سوسائڈل ٹینڈنسیز ہوتی ہیں وہ کی ذرا سپریس ہو جاتی ہیں. لیکن جیسے ہی آپ کی بیسک نیسیسٹیز میٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ ذرا سیلف ایکچولائزیشن پہ آ کے بھی لوگ بڑے ڈسپیئر کا شکار ہو جاتے ہیں. ڈسپیئر بالکل. بڑی گندی. ذہن اس چیز پہ میں ایک چیز کو جو میں سمجھتا ہوں کہ بیسک نیڈز یا ان چیزوں کا اس سے تعلق ایک وائڈر پرسپیکٹیو میں مجھے نہیں لگتا ہے، اس لیے کیونکہ میں نے پچھلے کچھ عرصے میں کوشش کی ہے کہ میں گاؤں کی زندگی کو سمجھ پاؤں. ادھر آپ کے پاس بیسک نیڈز سب سے زیادہ کمی ان لوگوں کے پاس ہے، ان کے پاس ایجوکیشن ہیلتھ نہیں ہے، آپ کے پاس سرپلس کسی طرح کا اکنامکلی نہیں پڑا ہوا، لیکن وہ سارے لوگ صبح اٹھتے ہیں، وہ ایک کام کرتے ہیں، وہ ان کو ایک شیورٹی ہوتی ہے کہ یار ہم یہ اتنا کچھ کما لیں گے جو ہمیں سسٹین کر لے گا. اور ان چیزوں میں وہ جب تک ایک وہ کمپٹیشن کی ایک فضا قائم نہیں ہوتی نا، ادھر نہیں بنتی، وہ تب تک لوگ بالکل سیٹسفائیڈ رہتے ہیں. جب ان کے اندر وہ ایک ایسپائریشنز، وہ ایک کمپٹیٹیو وہ چیزیں، وہ بیہیویئرز بننا شروع ہو جاتے ہیں نا، اس کے بعد کچھ اس طرح کی، اور یہی ویسٹ کے ساتھ بھی مسئلہ ہے کہ وہ ایک انتہا لیول پہ جا کے وہ کمپٹیشن کو دیکھتے ہیں. جو کسی اگر آپ اس ٹاپک سے ہٹ کے بات کرو، شاید انڈیویژول وہ گڈ اور اس طرح کی چیزوں میں اچھی چیز بھی ہے، لیکن اس کے یہ نقصانات بھی ہیں، اور ان چیزوں کا کوئی ایک جواب نہیں دیا جا رہا، کوئی بتایا نہیں جا رہا کہ ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی طریقہ ہے، یا آپ کے پاس آپ اس پہ ایون آپ سوچ بھی رہے ہیں یا نہیں سوچ رہے. دیر پہلے ڈینیل گولمین کو پڑھ رہا تھا، تو سائیکالوجسٹ ہی ہے، اس میں نا یہ ایک اور بڑا مزے کا نیریٹو مجھے ملا ہے کہ یار 2 قسم کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں دونوں کو نا. اب ایک بچہ ہے، 2 بچے لے لو آپ، چائلڈہڈ نیگلیکٹ سے گزریں گے، پیرنٹس کی طرف سے نیگلیکٹ، اس کے بعد پیرنٹس کی طرف سے پنشمنٹ، بیٹنگ، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو سینس آف بلانگنگنیس آپ سے چھین لی جائے، آپ کے ساتھ کوئی ٹراماٹائزنگ ایونٹس ہو جائیں. اس کے بعد جو سے بچے کے اندر ایک جو ہے نا، کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ ان کے اندر سیمنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ چیزیں، جو فرائڈ کہتا ہے آبویسلی کہ یار سے نا 5 سال تک آپ کا کانشیسنیس بن رہا ہوتا ہے، اور جو ہی آپ کے ساتھ کوئی چیز ہوتی ہے وہ آپ کے انکانشیسنیس میں پہلے ایک دفعہ جاتی ہے، جو آپ کی ایڈولسنس کی ایج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو انکانشیس میں جا کے امبیڈ ہو جاتی ہے. اب وہ جو ان سے کہتے ہیں کہ کچھ جو ان سے ارلی چائلڈہڈ ٹراماز ہوتے ہیں نا یار، پہلے 5 سال کے، وہ کہتا ہے کہ اس میں جو ڈپریشن کا فیز آتا ہے، وہ ڈپریشن کا فیز بہت لمبا ہوتا ہے، وہ ایون 18 منتھس زیادہ اسٹریچ ہو جاتا ہے.
اور جو ان سے تھوڑا سا آپ کا بعد والا ہوتا ہے نا ایج، اس میں آپ کا جو ڈپریشن کا فیز ہوتا ہے وہ 11 منتھس کا ہوتا ہے. اب اس میں مزے کی بات یہ تھی کہ دو قسم کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں اور دونوں کا صرف جو سا ہے نا اینزائٹی سے یا ڈپریشن سے کوپ کرنے کا، ڈپریشن سے نہیں ایکچولی آپ کہہ سکتے ہو ٹراما سے کوپ کرنے کا جو طریقہ ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. سوشیوپیتھک پرسنالٹیز ہیں جیسے کہ یار جن کی چائلڈہڈ میں کوئی ان کے ساتھ ابیوز ہوا ہوتا ہے یا کچھ اس طرح کی حرکتیں ہوئی ہوتی ہیں، وہ بڑے ہو کے مطلب ان کی مائیں ان کو مارتی ہیں، وہ بڑے ہو کے جا کے سیریل کلرز بن جاتے ہیں. ایک بہت بڑی کلاس ہے اس طرح کے لوگوں کی جن کے چائلڈہڈ ٹراماز اور چائلڈہڈ نیگلیکٹ جو ہے وہ اس کی مینیفیسٹیشن جو ہے نا وائلنٹ آؤٹ برسٹ ہوتی ہے، وہ کرائم کی طرف چینل کر دیتے ہیں، وہ ساری کی ساری سوسائٹی کا فرسٹریشن نکالنا شروع کر دیتے ہیں. اور دوسری طرف ایک انڈیویجول ہے جو کہ جس کے ساتھ اسی طرح کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں لیکن اس کی جو ٹینڈنسیز ہوتی ہیں وہ سوسائٹل ہو جاتی ہیں اور ان دی اینڈ ہی کمٹ سوسائڈ. جس طرح ہمارے پاس بڑے بڑے لوگ ہیں یار جنہوں نے ابھی پچھلے دنوں سشانت سنگھ نے کی ہے سوسائڈ، اس کے علاوہ چیسٹر بیننگٹن، اس کے ساتھ بھی چائلڈ ابیوز کا کیس تھا، اس کو بھی مطلب he was apparently very well off, he was a singer with prestigious band اور اس نے ٹائم came he couldn't take it anymore. کا دوست کہتے ہیں کہ یار نا ٹراماز جو ہوتے ہیں وہ پری اور پوسٹ جو فیلنگ ہوتی ہے نا ان کی وہ لنگر آن کرتی ہیں. اور یہ ڈینیل گولمن کہہ رہا تھا کہ یار جو ہوتا ہے نا آپ کا یہ جو اسٹریس ہوتا ہے اس جو جنرل ٹینڈنسیز ہوتی ہیں نا وہ یہ ہوتی ہیں انسان بندہ مین لکس فار ایون مور ڈپریسو اسٹوریز ٹو کیپ ہز مائنڈ آف، تو he gets additionally depressed. اس میں ایک دو اس میں بڑے مزے کی ایگزامپلز میں ریٹ کی ہوئی تھی کہ ایک عورت تھی، اس کو کوئی پتہ نہیں کسی وجہ سے وہ ڈپریسڈ تھی، وہ سیلز مین تھی. اس نے کیا کیا کہ she was absent minded on جب اس کی وہ تھی ڈیوٹی تھی، تو اس کیس میں اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اس نے نا اس کی سیلز ڈراپ ہو گئی تو وہ ایڈیشنلی پریشان ہو گئی. in the end she committed suicide. تو اس میں نا اس کے ساتھ اس کو تھوڑا سا ہم اس کو کوپ کرنے کے بارے میں اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے کہ ڈپریشن سے آپ لے لو نکال لو تو آپ ذرا بہتر فنکشنری ہو سکتے ہو. کیونکہ آبویسلی سیوسائڈ جو ہے وہ آپ کتنے فلاسفی تھے بنا کہ یار has an unassailable right to his own life. جیسے سورن کیرکیگارڈ کہتا ہے کہ یار یہ نہیں ہے کارڈ سوسائٹی کہتی تو ہے یہ کارڈس ایکٹ ہے، یہ فضول ایکٹ ہے کہ بندے کے پاس اپنی زندگی کا ایک وہ ہے. لیکن یار دیکھو اس میں اگر آپ تھوڑا سا سینسیبل ہو کے بات دیکھو تو یہ ہے کہ یہ ایموشنل کلسٹر کلاؤڈ ہوتا ہے. یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ یار آپ ایک لانگ اسٹریچ میں دیکھو زندگی کو تو اٹس این انسگنیفیکینٹ ایونٹ جو سا آپ کا جو ٹیمپریری ایموشنل فیز ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے تھاٹس کیسے ہیں. خدا بھی یہی بات کرتا تھا، جتنے بڑے سینٹس تھے وہ یہی بات کرتے تھے کہ آپ اپنی اٹینشن اس چیز سے لے لو. تو ایون اگر آپ مطلب بہت زیادہ آپٹمسٹ ہونا ہی بھی ہونا چاہتے تو تھوڑا سا بندے کو نا ریئلسٹ ہو کے سوچنا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کے نزدیک سوسائڈ دا سولوشن ٹو ڈپریشن؟